اصل میں میرے خیال میں آج میں بھی رہا ہوں، جو سبجیکٹ تھا ہم نے اس کو ایک طرف کر دیا اور ہم مسلم ہسٹری بیان کر رہے ہیں. یہ تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. میں آپ سے صرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. نو ابھی تو ٹھہرے، آپ پورا کر کے جائیے گا. یہ ایک بہت اہم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے گا جو میں بات کر رہا ہوں. یہ ایک بہت اہم اور دل کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے کہ اگر اسلام امن، محبت، اخوت اور مذہب ہے، پھر ہمیں بار بار یاد دہانیوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دیا ہے، جو ہمیں کہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو یہ ہے. ہمیں سب پتہ ہے وہ انگریز فلانا پشتی تو فلانا تو یہ سب ہسٹری پڑھی، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ. کہ وائی وی آر بار بار اسی چیز کو اٹینڈ کرتے ہیں کہ اسلام سے ہماری دوری ہے فلانا. نو، آپ اس پہ ذرا غور کریں. کیا وجہ ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اپنی اصلاح اور اجتماعی ذمہ داری، اس کا یہی حل ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور اجتماعی ذمہ داری کے ساتھ. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. سوال میں نے چھوڑ دیا ہے اور مجھے جواب چاہیے. سوال دوبارہ سے دہرا دیجیے ذرا لوگوں کی. یہ ایک بہت اہم اور دل کو جھنجھوڑنے دینے والا سوال ہے کہ اگر اسلام محبت، اخوت، مذہب کا ہے، تو پھر ہمیں بار بار یاد دہانیوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو، سچے مسلمان بنو، جھوٹ مت بولو. ادھر تو فجر کی نماز کے بعد بے ایمانی شروع ہو جاتی ہے، 2 نمبریاں شروع ہو جاتی ہیں ملک میں. تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے تو نہیں ہوتی نا کوئی غلط کام. سوئے ہوتے ہیں نا. وہ سو رہا ہوتا ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں یہ کیوں ریپیٹیشن ہے؟ بھائی یہ ان کا سوال ہے، دل کو جھنجھوڑنے والا بولتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. اب مجھے بتائیے، اس کے صرف ایک ہی اب مجھے یہ بتائیے کہ نماز میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں؟ سنتوں میں، فرض میں، نفل میں، وتر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ بار بار وہی دہرائے جا رہے ہیں، یاد دہرائے جا رہے ہیں والی بات، 17 بار تاکہ یہ آپ کے صحیح معنوں میں سر اس کی ایک دل نشین ہو جائے. سر اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، صرف ایک، دی اونلی ون، کہ ہم قولاً مانتے ہیں سب باتیں قولاً، صحیح بات ہے، لیکن ہم اس کو ایماناً نہیں مانتے، عملاً اس کو ہم عملاً نہیں مانتے. جب ہم صحیح. عمل نہیں کرتے تو آپ یقین جانیے جو اول قول ہے جو عالمیہ نے قرآن میں دے دیا ہے یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی ہے، اگر قول کو جب تک کہ آپ عمل میں نہیں مکس اپ کریں گے، عمل اور قول، تو آپ ایمان والے نہیں بنیں گے. اور جب ایمان والے نہیں بنیں گے تو سمجھیے پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا.